ویلکم بیک. آج آپ کی ایک خاص ملاقات کرواتے ہیں پنجاب پولیس کی بہادر خاتون پولیس آفیسر ایس پی عائشہ بٹ سے. عالمی اعزاز حاصل کر کے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا ہے. انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس نے ان کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کیا ہے اور انہیں ایکسلنس ان پرفارمنس ایوارڈ 2025 کے لیے نامزد کیا ہے. یہ بین الاقوامی ایوارڈ ستمبر 2025 میں گلاسگو سکاٹ لینڈ میں منعقد ہونے والی 62ویں سالانہ کانفرنس میں ایس پی عائشہ بٹ کو پیش کیا جائے گا. اور ہر سال یہ ایوارڈ دنیا بھر سے ایک خاتون پولیس آفیسر کو دیا جاتا ہے جو اپنے معاشرے میں نمایاں خدمات سر انجام دیتی ہیں. ایس پی عائشہ بٹ اس وقت سٹی ٹریفک آفیسر گجرانوالہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ایس پی عائشہ بٹ، ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ بٹ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو رواں سال سکاٹ لینڈ میں آپ کو ایکسیلنس ان پرفارمنس ایوارڈ 2025 ہے، اس سے نوازا جانا ہے، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. بعض اوقات ایسا انسان ایسے موقع پر پہنچ جاتا ہے، ایسے زندگی کے ایسے اسٹیج پر آ جاتا ہے کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اپنی فیلنگز کو بیان کرنے کے لیے. تو شاید میں بھی آج اسی جگہ پر کھڑی ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکوں گی کہ میں کتنا خوش ہوں. رائٹ، تو یہ ایوارڈ آپ کو کن خدمات پر دیا جا رہا ہے اور ان ایوارڈز کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ ایوارڈ ہے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ویمن پولیس. یہ ہر سال ڈفرینٹ کیٹیگریز کی جو کمپٹیشن جو ہے وہ منعقد کرتی ہے اور اس میں جو نامینیشن آتی ہیں وہ پوری دنیا سے آتی ہیں، صرف پاکستان سے نہیں جاتی. اس میں یورپین کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مڈل ایسٹ سے آتی ہے، ساؤتھ ایشیا سے آتی ہے، آسٹریلیا سے، یعنی کہ تمام کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. میں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی اس میں نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کی جو تھرو پراپر چینل نامینیشن جاتی ہے. پاکستان میں تمام پروونسز سے نامینیشن گئی تھی. پنجاب کی اگر بات کریں تو پنجاب میں میرے ساتھ اور آفیسرس بھی تھی، ڈفرینٹ رینک میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی نامینیشنز گئی تھی. اب ہر ایک کیٹیگری کی الگ سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا بینچ مارک انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، وہ ایک کرائٹیریا پورا کرنا ہوتا ہے. میرے جو ایوارڈ ملا ہے وہ ہے ایکسیلنس ان پرفارمنس کا ایوارڈ. اس کی جو اسپیسیفک جو انہوں نے ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ جس نے کرمنل ڈیٹیکشن میں کام کیا ہو، کرمنل انویسٹیگیشن میں اس کا کوئی اس نے ایکسٹرا آرڈنری اس کی اچیومنٹ ہو، یا روڈ سیفٹی کے حوالے سے ورک کیا ہو، ٹریفک رولز کو امپلیمنٹ کرنے سے کام ہو، یا ٹریفک ریلیٹڈ کوئی انیشیٹیوز ہوں، اس حوالے سے ان کا کچھ کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوا تھا. اس میں میری بھی جو ہے وہ یہاں سے نامینیشن گئی. اس پہ ہمارا ایک رائٹ اپ ہوتا ہے، اس میں ہم نے چیزیں لکھ کے بتانی ہوتی ہیں کہ کیا کیا کام کیا گیا. اس طرح سے جب ہم نے وہاں پر سبمٹ کروائی سب چیزیں، اس کے بعد ان کی جیوری بیٹھتی ہے جس میں تمام جو ورڈ سے نامینیشنز آئی ہوتی ہیں اس کو انالائز کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جیوری ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ ایوارڈ دنیا میں سے جتنی بھی نامینیشن آئی ہیں کس آفیسر کو دیا جائے گا. تو الحمدللہ اس بار پاکستان نے یہ ایوارڈ ون کر لیا. زبردست زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب تک کون کون سے ایوارڈز مل چکے ہیں، کون کون سے اعزازات مل چکے ہیں؟ جی، اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ایسے موقع آئے ہیں جس پر ہم نے کام کیا. آئی جی صاحب کی طرف سے اپریسیشن آئی، لیٹر ریکمنڈیشنز آئے، میرے اپنے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کی طرف سے بھی مجھے ملے ہیں. اس کے علاوہ میرے اپنے جو سپروائزری آفیسر ہیں سی پی او گجرانوالہ، ان کی طرف سے بھی لیٹر آف اپریسیشن آئے. یعنی کہ جتنا ہم کام کرتے ہیں تو فوری طور پر اس کی اپریسیشن سینئر کمانڈ کی طرف سے آ جاتی ہے. رائٹ، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا پولیس فورس میں تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے اب تک کن کن محکموں یا اہم کیسز میں خدمات انجام دی ہیں؟ پولیس چونکہ میں اپنی پرسنل چوائس پر آئی تھی، میں نے اپنی مرضی سے جوائن کی تھی اور بڑے شوق سے جوائن کی تھی، اور وہ شوق اور وہ پیشن وہ ابھی بھی میرا برقرار ہے. اور مجھے تقریباً 11 سال ہو چکی ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے. 2014 میں آئی تھی ایز اے اے ایس پی، میں نے پولیس سروس کو جوائن کیا تھا. اب تک میں بہت سے ڈفرینٹ برانچز میں کام کر چکی ہوں. جیسے میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ایز اے ایس پی گارڈن ٹاؤن کیا تھا، اے ایس پی گلشن میں بھی کام کیا. جب میں پروموٹ ہوئی تو میں ایز اے ایس پی ڈولفن جو ہے وہ لاہور میں پوسٹ ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایس پی اینٹی رائڈ بھی. تو جب میں ایس پی ڈولفن پوسٹ ہوئی تھی تو تب بھی میں پہلی فیمیل آفیسر تھی جو ڈولفن کی ایز اے کمانڈر پوسٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ میں نے پاک پتن میں کام کیا انویسٹیگیشن میں.
اس پنجاب پولیس کے علاوہ میں نے فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھی کام کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ پشاور، میرے پورا بیچ کیا تھا، پشاور میں کام کیا، اسلام آباد میں کام کیا ہے، لیکن میں نے زیادہ تر کام پنجاب میں اور پھر لاہور میں کیا ہے۔ زبردست زبردست۔ اچھا، اب مجھے عائشہ صاحبہ یہ بتائیں کہ سب سے اہم، دلچسپ اور مشکل کیس کون سا ہے اب تک جو آپ نے حل کیا ہے؟ جو انویسٹیگیشن میں جب میں تھی تو وہاں پر تو ڈیلی بیسس پہ بہت سے کیسز آتے تھے، ریپ کے کیسز آتے تھے، بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کیسز جس میں مائنر بچوں کے ساتھ گلی میں جاتے ہوئے کسی نے بچے کو پکڑ لیا، کڈنیپ کیا، ریپ کیا اور پھر چھوڑ گئے، یا ان کی ڈیڈ باڈیز مل گئی۔ ان کیسز کو سالو کرنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ بالکل بلائنڈ کیسز ہوتے تھے، کوئی راہ چلتے ہوئے، یا کیونکہ جب آپ اس طرح کے کیسز میں اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو انوالو ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کیس ایزی ہو جاتا ہے، لیکن اگر بالکل بلائنڈ ہو، ان نون بندہ ہو جو اس ایریا میں آیا، اسے بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی، اس طرح کے جو کیسز تھے وہ کافی ٹف رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو آنر کلنگ کے کیسز ڈیل کیے تھے اس میں چونکہ جو وکٹم ہوتا ہے اور ایکیوزڈ ہوتا ہے ان کے درمیان ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیس کو ڈیل آگے سے بڑھا نہیں رہے ہوتے، یعنی کہ اگر کسی نے آنر کلنگ پہ اپنی بہن بیٹی کو مرڈر کیا ہے تو اس کیس کا اگر کمپلیننٹ اسی فیملی کا ممبر بن جاتا تھا تو ہمارے لیے کافی پرابلم ہوتی تھی، وہ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتے تھے، تو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ ان سٹوریز کو سن کر ہی کچھ خواتین کی دل دہل جاتے ہوں گے، اور آپ جیسی بہادر خواتین ہیں جو اس سٹوریز کو نہ صرف سن رہی ہیں بلکہ ان سے ڈیل بھی کر رہی ہیں، تو خراج تحسین اس کے لیے آپ کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور ذاتی زندگی میں کس طرح توازن قائم رکھتی ہیں، اور گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ ہمیشہ کس کی ہوتی ہے آپ کو؟ میرا اگر میں پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بیلنس کی بات کروں تو اس میں مجھے بینیفٹ یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ بھی چونکہ پولیس آفیسر ہے تو ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی کیس کی انویسٹیگیشن پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں پہ سیکیورٹی ڈیوٹی ڈپلوائے کرنی ہے، وہ پلان بننا ہے، اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ٹریفک ریلیٹڈ کوئی میٹر ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی آفس کے ماحول کی طرح ہی وہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو اتنا مجھے فرق فیل نہیں ہوتا، تو بیلنس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو نو ڈاؤٹ فیملی سپورٹ کے بغیر تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا کام کر پاتی۔ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ بہت زیادہ میرے ساتھ، بچوں کو لک آفٹر کرنے سے لے کے مجھے سپورٹ کرنے کی حد تک وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میری فیملی جو کہ میرے پیرنٹس ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے، انکریج کرتے ہیں، کبھی کچھ ایسا مشکل وقت آ بھی جائے، کچھ بھی ایسی چیلنجنگ سچویشن ہو جائے تو ان کی سپورٹ بہت زیادہ میرے ساتھ ہوتی ہے، انکریج کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے وہ جو حوصلہ مجھے دے رہے ہوتے ہیں، جو فیملی حوصلہ آپ کو دیتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی انسان، خاتون تو کیا کوئی بھی انسان کسی بھی چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اور جس طرح سے آپ اسٹرانگ ہیں، ساتھ فیملی کی سپورٹ ہے، اور جتنی آپ خود انڈیپینڈنٹ ہے، اب اس سوسائٹی میں آج بھی لوگ ایسے ہیں ایس پی عائشہ بٹ صاحبہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں اور ان کو نوکری نہیں کرنے دینا چاہتے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ وہ لوگ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو، مرد اور عورت کو دونوں کے حقوق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر کسی شخص کی بہن، بیٹی کسی فیلڈ کو ایز اے کریئر جوائن کرنا چاہتی ہے، اپنانا چاہتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہ رہی ہے، کوئی اگر پولیس آفیسر بننا چاہ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال ان کو روکنا، ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگانا کوئی مناسب بات ہے۔ آج اگر میں اس موقع پر پہنچی، اس مقام پر پہنچی ہوں کہ جس میں بہت سے لوگ آ کے تعریف کر رہے ہیں، انسپریشن لے رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ جی میں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہے، تو میری جگہ ان کی بہن یا بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے پاکستان کے لیے نام کما سکتی ہے، پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہے۔ تو اگر لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بوجھ نہیں بنانا معاشرے کے اوپر، ہم نے ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ شہری کی تربیت دینی ہے اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے بالکل آزادی سے کر سکے اور وہ کسی کی محتاج بن کر نہ رہے، تو میرا خیال سے وہ پھر بچیوں کی تعلیم اور ان کی نوکری کے اگینسٹ نہیں رہیں گے۔ بالکل عائشہ صاحبہ بہت بہت ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ گلاسگو آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنا ایوارڈ سمیٹیے اور بہت سے ایوارڈز لائیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب آپ جیسی خواتین ہمیں جا کے ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ ہم بریک کے بعد آتے ہیں۔